الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. محترم حاضرین اور عزیز چھوٹے بھائیوں، پردے میں بیٹھی خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اس اکیلے اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے اکیلے ساری کائنات کو پیدا کیا، تنہا وہی ہم سب کا مالک ہے، رب العالمین ہے، ہماری عبادتوں کا مستحق اکیلا اللہ رب العالمین ہے. اس اللہ کی جتنی بھی تعریف اور بڑائی بیان کریں بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، اسلامی تعلیمات سے ہمیں نوازا. آج ہمیں ایک اہم مقصد کے ساتھ یہاں جمع کیا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہاں جتنے بھی حضرات خواتین بیٹھے اللہ رب العالمین سبھی کے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ داد میں حیات دین کی ثابت قدمی عطا فرمائے. اور جن حضرات یہاں موجود نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہم دعا کریں، اللہ تعالیٰ سبھی جمیع مسلمانوں کو دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق دے، اور جہاں جہاں زلزلوں کی زد میں آ کر پریشان مصیبتوں سے دوچار ہیں اللہ ان کی غیبی مدد عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین. آج ہمیں جو باتیں سن رہے ہیں، اس سے پہلے دو دروس ہمیں سنے ہیں آدم علیہ السلام کے قصے میں. آج ہماری تیسری بیٹھک ہے آدم علیہ السلام کے قصے کو لے کر. آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرنے سے پہلے ایک بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا، یعنی تاریخ کو پڑھنا اور دلیل کے ساتھ پڑھنا، تاریخ اسلامی تاریخ کو مدلل انداز میں، یعنی جن علماء دین نے پورا امانت کا لحاظ کرتے ہوئے ضبط کیا ہے، تاریخ کو لکھا ہے، کتابوں میں محفوظ کیا ہے، ایسے تاریخوں کو پڑھنا یہ ہمارے لیے کیا فائدہ دیتا. ایک چیز میں پڑھا جس میں کہانی شریف بول کے لکھے ہے، ٹاپک کہانی شریف میں کیا لکھ کر ہے بولے تو ایک حضرت بابا نماز پڑھ رہے ہیں. نماز پڑھتے ہی تو بجلی آ رہی تو ان کو نماز میں خلل ہو رہا، تو انہوں نے زور سے سامنے لوٹا تھا، لوٹے کو حکم دیا تو بجلی پوری کی پوری بجلی لوٹے میں آ کے بند ہو گئی. کہانی شریف ہے یہ. اس کے مقابلے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پرچہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس پرچے میں جہاں پر جب بجلیاں چمکتی ہیں تو اللہ کے نبی ڈر کے مارے مسجد میں آ کے بیٹھتے ہیں. جب ہوائیں چلتے ہیں تیز ہوائیں، ان ہواؤں کی خاطر اللہ کے نبی ڈر کے دعائیں کرتے ہیں. پوچھنے پر بتاتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں یہ ہوائیں یہ بجلیاں قوم عاد کے اوپر جو نازل ہوئی وہ نہ بن جائیں، اس لیے مجھے ڈر ہو رہا ہے. یہاں دیکھو یہ بابا. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں اس سے کہ ہم تاریخ کو پڑھیں، اسلامی تاریخ کو مدلل انداز سے پڑھیں، یعنی پوری محفوظ کردہ علماء دین کے ان کے قصے کہانیاں. یعنی آج دیکھو دنیا میں جو کچھ ہی مسلمان ایسے ہیں جو صحیح طریقے کے اوپر اسلام کے اوپر عمل کرتے ہیں، ورنہ بہت سارے آس پاس ایسے ہمارے مسلمان کتنے ہیں، ہزاروں کے تعداد میں ہی ہزاروں کے لوگ ہیں کہ جن کو حقیقت معلوم نہیں مگر انکھیا متر کو چلتے جا رہے ہیں.
ہمارے حضرت بولے، انہوں بولے، انہوں بولے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ تاریخ کو بھی پڑھیں، اسلام کو پڑھیں، اسلامی تعلیمات کو بھی پڑھیں مدلل انداز سے، یعنی ہمیں یقین ہو۔ یقین کیسے آئے گا؟ علم سیکھنے سے آئے گا، علم حاصل کرنے سے آئے گا یقین۔ تو لہذا بات کو آگے بڑھاتے ہی ہم نے پچھلی مرتبہ آدم علیہ السلام کا قصہ کہاں تک سنے تھے؟ ہم آدم علیہ السلام کا قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد تک سنے تھے۔ آدم علیہ السلام کے جتنے بھی اوپر جو بھی باتیں گزری تھی، اس کے بعد ہمیں آدم علیہ السلام کا قصہ آج سننے جا رہے ہیں۔ آدم علیہ السلام کے اولاد کا قصہ۔ آدم علیہ السلام کے اولاد کتنی ہوئی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت ساری اولاد دی۔ قرآن مجید کی جو آیت سورہ نساء کی ہر خطبہ مسنونہ میں پڑھا جاتا ہے، سورہ نساء کی پہلی آیت، جس میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا، یعنی ہم نے ایک مرد اور ایک عورت سے کئی لوگوں کو پیدا کیا، کئی مخلوق پیدا ہوئی۔ تو کہاں تک مخلوق پیدا ہوئی؟ امام ابن جریر کی ایک روایت آتی ہے، امام ابن جریر علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی اولاد، ان کی اولاد خود 40 جوڑے اللہ تعالیٰ پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایک جوڑا، کیسا تھا؟ آدم علیہ السلام کی اولاد جب پیدا ہوتی تو ایک بیٹا ایک بیٹی 21 ساتھ پیدا ہوتے تھے۔ دوسری مرتبہ بھی ایسے، ایک بیٹا ایک بیٹی۔ تو پہلی مرتبہ پیدا ہوئی ہے سو بیٹا دوسری مرتبہ پیدا ہونے والی بیٹی سے شادی کرے گا، دوسری مرتبہ پیدا ہونے والا بیٹا پہلی مرتبہ پیدا ہوئی سو بیٹی سے شادی کرے گا۔ اس طرح سے آدم علیہ السلام کی کتنی اولاد، کتنے جوڑے؟ پورے 40 جوڑے۔ ایک اور روایت میں ہے، امام ابن جریر علیہ رحمہ ہی بیان کرتے ہیں 120 جوڑے اللہ نے عطا کیا، 120 جوڑے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے پھیلایا نسل کو اللہ رب العالمین نے پھیلایا۔ اللہ نے کہا ہم نے رجالا کثیرا، کئی مرد پیدا کیے، کئی عورتیں ہم نے پیدا کی، ایک ہی مرد اور عورت، یعنی حوا علیہ السلام آدم علیہ السلام سے۔ یہ آیت ایک دلیل ہے، آدم علیہ السلام کی نسل میں کئی اولاد پیدا ہوئے۔ آدم علیہ السلام کو خود اللہ تعالیٰ نے کئی بیٹے اور بیٹیاں نوازا۔ ایک اور جگہ سورہ اعراف میں اللہ نے فرمایا، جہاں پر ہمارے کو اندازہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے اولاد کا، اب ہم سب بھی ہیں کس کے اولاد ہیں؟ آدم علیہ السلام ہی کے اولاد ہیں۔ تو اس کا ذکر سورہ اعراف میں سورہ نمبر 7 آیت نمبر 170 پر 2 میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ یہ آیت بھی کیا بتاتی ہے بولے تو اللہ تعالیٰ یاد دلا، اے نبی اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے ان کی روحوں کو نکالا، ان کی روحوں کو ہم نے نکالا، تمام روحیں جب سے لے کر آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے جتنے بھی روح ہیں تمام کو نکال کر اللہ رب العالمین نے سوال کیا، سب سے پوچھا لست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ، تو ہمارا رب ہے، تو ہمارا پروردگار ہے۔ اللہ نے کہا شہیدنا، یعنی اس کے اوپر گواہ رہنا۔ میں ایک اور روایت میں آتی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ نے گواہ بنایا آدم علیہ السلام کو خود، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمانوں کو بھی گواہ بنایا، اور یہ بھی کہا اللہ تعالیٰ نے کہ ہر قوم میں ہر ایک زمانے میں ایک نبی آتا رہے گا اور اس بات کو یاد دلاتا رہے گا، اس بات کو دہرایا جائے گا، کس بات کو؟ کہ تم سب کا پروردگار اکیلا اللہ ہے۔ یہ چیز ہمارے فطرت میں رکھ دی گئی ہے کہ ہم سب کو پیدا کرنے والا اکیلا اللہ ہے۔ ایک کافر ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی گواہی دیتا ہے کہ ہم سب کا رب اللہ ہے، ہم سب کا پالنہار اللہ ہے۔ خود اس بات کی گواہی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر دیا۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے اسی عالم ارواح کے تعلق سے۔ عالم ارواح، انسان 4 عالم سے گزرتا ہے، عالم ارواح، عالم رحم مادر، عالم دنیا، عالم برزخ، یا اس طرح بھی تقسیم کرتے ہیں، عالم رحم مادر، عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت۔ عالم ارواح ایک اور ہی عالم، الگ ہی عالم ہے، جس عالم میں تمام انسانوں کو، تمام جنوں کو، تمام لوگوں کو پیدا کرا اللہ تعالیٰ، تمام انسانوں کو، جنوں کا ذکر نہیں، تمام انسانوں کو، ورنہ انسان سے پہلے جن آباد تھے نا، اس سے پہلے ہم نے درس میں سنا ہے آدم علیہ السلام کے قصے میں، تو تمام انسانوں کو اللہ نے پیدا کیا، سب سے پوچھا، سب سے گواہی لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ، میثاق بولتے ہی عہد لینا، گواہی دینا، جیسے ہم سید الاستغفار میں دعا پڑھتے ہیں اللہم انت ربی
خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک. یہ کیا معنی ہے؟ یہ میثاق ہے، یہ عہد ہے، یہ پیمان، عہد و پیمان. ہم سب مسلمان ہیں تو ہمارا یہ عہد و پیمان ہے اللہ رب العالمین سے، ہمارا اللہ تعالیٰ سے میثاق ہے، اللہ تعالیٰ سے قسم ہے ہماری کہ ہم مسلمان ہو گئے تو ہم عمل کریں گے. یہ معنی ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا، یعنی عالم ارواح میں تمام روحوں کو نکال کے اللہ تعالیٰ سوال کیا. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ روایت فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. کس بارے میں؟ جو آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے روحوں کو نکالنے کی جو بات ہے، جو آیت ہے، اس آیت کی شان نزول میں یہ واقعہ بیان ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہی سوال کیا گیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کے پیٹھ پر دائیں ہاتھ سے پھیرا تو کچھ لوگ پیدا ہوئے، کچھ روحیں پیدا ہوئی. اللہ نے کہا یہ سب جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ان سب کے لیے میں جنتی اعمال میں مشغول کروں گا. غور کرنا ہے اس حدیث کے اوپر، کئی باتیں ہمارے سمجھ میں آتی ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے پھر دائیں ہاتھ سے پھر پھیرے گا. کچھ اور لوگ پیدا ہوئے، یہ اس سے زیادہ تھے. ان لوگوں کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کہا یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، جہنم میں لے جانے والے اعمال میں میں ان کو مشغول کروں گا. دیکھو دو باتیں یہاں، جنت کے لیے کچھ لوگوں کو اللہ پیدا کیا، جہنم کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ، اور خود اللہ بول رہا ہے میں ان کو مشغول کر دوں گا، میں ان کو بزی کر دوں گا. اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پیدا کیا. صحابہ پوچھتے ہیں، ہمارے ذہن میں بھی سوال آتا ہے نا کہ جنت جہنم کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی کا طے کر دیا کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، تو ہم اب عمل کیوں کریں؟ صحابہ نے بھی سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو عمل کس لیے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ شکر بجا لائے گا کون، شکر گزاری کون ادا کرے گا. اس کا معنی یہ کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں ہمارا کام فیصلہ دے گا کہ ہم کہاں جائیں گے. ابھی ہمارے لیے موقع ہے کہ ہم دین سیکھیں، ابھی ہمارے لیے موقع ہے کہ نماز پڑھیں، صحت مندی ہے ہمارے اندر تو عبادت کو انجام دیں. اور یہ بھی ہے نا کہ شیطانی کاموں کو، عبادتوں کو چھوڑیں. کتنے لوگ ہیں جن کو توفیق نہیں ملتی. ابھی ہم آس پاس ہی دیکھ لیں کتنے لوگوں کو یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ وہ عبادت نہیں کرتے، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ وہ علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آتے، یہ معلوم ہونے کے باوجود کہ ان کے لیے مسجد کا راستہ کھلا ہے، مسجد کا دروازہ کھلا ہے، پھر بھی وہ نماز کے لیے نہیں آتے. تو یہ اس کا معنی کیا ہے کہ یہ اپنے آپ حوالے کر رہے ہیں جہنم کے. تو تمام کاموں کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ، تمام کام بھی حرکت میں اس وقت تک نہیں آتے جب تک اللہ نہیں چاہتا. تو یہ بات ہے اصل میں. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے. اسی طرح سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، اس میں کچھ اضافہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا، روحوں کو پیدا کرنے کے بعد ان میں جان ڈال دیا، جان ڈالنے کے بعد ان کو بولنے کی صلاحیت دی اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو پیدا کر کے. یہ ایک روایت ہے. تو باقی سے بات ہے کہ اللہ نے سب سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اس طرح سے اللہ نے سوال کیا. اور جو عہد لینے کی جو بات ہے یہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا، اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کہا. سورہ احزاب میں سورہ نمبر 33 آیت نمبر 7 ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. اللہ نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے عہد لیا ہے پہلے کے پچھلے انبیاء کو، پچھلے انبیاء کا نام لیتے ہوئے اللہ نے کہا نوح سے ہم نے عہد لیا، میثاق لیا. کس بات کا؟ اسی بات کا کہ اللہ ایک ہے، اللہ پالنہار ہے، اللہ ہمارا رب ہے. کتنی بڑی بات ہے. دیکھو یہ نبیوں سے عہد لینے کی بات کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا. قرآن میں جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں اللہ ثواب دیتا ہے، یعنی اس کی اتنی اہمیت ہے. اللہ ہمارا رب ہے، اللہ ہمارا پالنہار ہے، اللہ ہی ہمارا پروردگار ہے. اس بات کو بار بار دہرایا جا رہا ہے. اس کا معنی یہ بھی ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کو جانیں، اللہ تعالیٰ کی پرورش، اللہ تعالیٰ کی پروردگاری کو جانیں. اللہ کیسے پیدا کرتا ہے، اللہ کی عبادتوں کے اوپر غور کریں. کیا کیا عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، ان عبادتوں سے آدمی قربت حاصل کرے. یہ معنی بھی ہے. نبیاں یہی کرتے تھے. انبیاء علیہ السلام کا کام ہی یہ ہوا کرتا تھا کہ وہ ڈھیر ساری عبادتیں کرتے، اللہ سے اپنے آپ کو لگا لیتے، پھر جا کے لوگوں کو بلاتے، دعوت دیتے.
عمل کرتے پہلے پھر جا کے لوگوں کو بلاتے تھے، دعوت دیتے تھے۔ تو اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کے کہا، اے نبی ہم نے آپ سے بھی لیا، نوح سے بھی لیا، ابراہیم سے بھی لیا، اور موسیٰ عیسیٰ سے بھی لیا۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ سیم اسی طرح کی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی آتی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں کچھ باتیں بدل کر، جیسے میں ابھی بتایا فرق کچھ ہے، تھوڑا تھوڑا فرق۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی روح سے، آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام روحوں کو نکالا، دو آنکھوں کے بیچ میں کچھ روشنی، ہر ایک روح کو کچھ روشنی، چمک، تمام روحیں ہیں، ان روحوں میں کچھ چمک تھی، چمک رہے تھے روح، آنکھوں کے بیچ میں چمک آ رہی تھی۔ تو ان میں سے ایک روح، کچھ روحیں ایسی ہیں کہ چمک رہی بہت زیادہ۔ تو آدم علیہ السلام کو دکھایا گیا، یہ دیکھو۔ آدم علیہ السلام پوچھے کون ہے یہ؟ تو اللہ نے کہا یہ تمہاری اولاد ہے، تمہاری اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا یہ کون ہے جو چمک رہے ہیں، جو زیادہ چمک رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ آخری زمانے کے امتی ہیں، آخری زمانے کی امتی، یعنی آخری نبی کے امتی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونا ایک اعزاز ہے ہمارے لیے۔ یہ بات ہمارے سمجھ میں آتی ہے۔ تو ان میں سے کچھ ایک روح چمک رہی تھی۔ آدم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ آخری زمانے میں آنے والے ایک نبی ہیں داؤد علیہ السلام۔ ان کی عمر کیا ہے؟ بتایا گیا ہے کہ ان کی عمر 60 سال ہے۔ اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام درخواست کرتے ہیں، اللہ ان کو میری عمر کے 40 سال ان کو دے دے، 40 سال ان کو دے دے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر جب آدم علیہ السلام آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مکمل بنایا، پھر زمین میں بھیجا، وہ سب باتیں، زمین میں آنے کے بعد اولاد ہوئی آدم علیہ السلام کی۔ آدم علیہ السلام کی عمر 930 سال ہوئی۔ کتنے سال؟ 930 سال۔ 900 سال سے زیادہ انہوں نے جیا۔ اس کے بعد ملک الموت آئے تو کہا میرے اور 40 سال باقی ہیں، میرے اور 40 سال باقی ہیں۔ آدم علیہ السلام نے کہا تو فرشتے نے کہا دیکھو تم نے آدم علیہ السلام تم نے جب تمہیں پیدا کیا اور تمہارے سے روحوں کو نکال کے جیسا داؤد کے بارے میں ذکر ہوا تو آپ 40 سال داؤد کو دے دیے، آپ اپنے 40 سال داؤد کو دے دیے ہیں، اب آپ کو وہ ریٹرن نہیں ملنے والے، وہ نہیں دینے والے۔ آدم علیہ السلام نے انکار کیا، کیوں؟ اس لیے کہ بھول گئے تھے اور غلطی بھی ہوئی ان سے۔ تو یہ 3 باتیں، انکار کرنا فطرت میں رکھ دیا گیا، غلطی ہونے کے بعد آدمی کیا کرتا ہے؟ میں نہیں کرا کرتے، انکار فطرت میں پہلے اس کے اندر وہ چیز جنم دیتی ہے۔ آدمی کو یاد کرنا یہ فطرت میں ہے، اس فطرت کو دبانا ہے۔ جب غلطی ہوئی ہے تو اقرار کریں غلطی کا۔ اور دوسری چیز ہے بھولنا، آدم کی فطرت میں ہے، بھول جاتا ہے انسان، تو اس بھولاٹ کا بھی علاج ہے۔ سبحان اللہ، بھولے نہ۔ ایک مومن عبادت کے کاموں کو کبھی نہیں بھولتا۔ اسی طرح غلطی کرنا، غلطی ہو جاتی انسان سے، غلطی ہو جانا، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابین، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی بنی آدم کے اولاد تمام کے تمام خطا کار ہیں، ان میں سے بہترین خطا کار، ان میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو غلطی ہونے کے بعد توبہ کرتے ہیں، غلطی ہونے کے بعد بھی اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، انابت کرتے ہیں۔ تو یہ جو حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ کی میں بتا رہا تھا، ترمذی کی حدیث ہے جس میں یہ سب باتیں ذکر ہیں۔ اسی طرح سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی روایت آتی ہے صرف عالم ارواح کی، ان میں اضافہ کیا ہے؟ عالم ارواح میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے تمام روحوں کو نکالا، چونٹیوں کی طرح پھیلنے لگے، وہ زمین میں چونٹیوں کی طرح وہ پھیلنے لگے، چونٹیوں کی طرح بکھیرنے لگے۔ اس کے بعد وہی باتیں، پھر ان کو اللہ نے بات کرنے کی صلاحیت دی، تمام سے اللہ تعالیٰ نے عہد لیا، یہ سب بھی باتیں۔ اب رہی بات آدم علیہ السلام جنت میں پیدا ہوئی، اللہ تعالیٰ کہاں رکھا آدم علیہ السلام کو؟ جنت میں۔ ادھر رہو، آدم علیہ السلام کو کہاں رکھا اللہ تعالیٰ؟ جنت میں رکھا۔ جنت میں رکھنے کے بعد اللہ تعالیٰ وہاں اولاد ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو ایک روایت آتی کہ آدم علیہ السلام کی جو پہلی اولاد ہے قابیل کے ساتھ ان کی ایک بہن، دونوں جنت میں پیدا ہوئی بول کر۔ بعض علماء بیان کرتے ہیں کہ نہیں، پوری کی پوری اولاد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے بعد ہی دیا۔ آدم علیہ السلام کو ایک جگہ، حوا علیہ السلام کو ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ یہ اس سے پہلے ہمیں تفصیل سن چکے ہیں پہلے درس میں۔ اب رہی بات، یہ ایک طرح سے عالم ارواح کا قصہ تھا۔ اب اس کے بعد جو قصہ ہے حابیل اور قابیل کا، آدم علیہ السلام کے
دو بیٹوں کا خاص ذکر قرآن مجید میں بھی ذکر ہوا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. طویل آیت ہے. سورہ مائدہ کی آیت سورہ نمبر 5 آیت نمبر 7 سے 27 سے 31 تک یہ آیتیں پورے مذکور ہیں، جس میں حابیل اور قابیل کا ذکر ہے تفصیل کے ساتھ. آپ بھی انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں قرآن مجید کے ترجمہ کھول کر تو آپ کو بھی سمجھ میں آئے گا. تو واقعہ کیا ہے؟ آیت کا پہلے آیتوں کا ترجمہ میں بتا دیتا ہوں. آیتیں کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا اے نبی آپ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ذکر کیجئے، پڑھ کے سنائیے، تلاوت کیجئے. دونوں بیٹوں نے جب ان کے بیچ میں جھگڑا پیدا ہوا تو ان کو کہا گیا کہ دونوں قربانی پیش کریں. دونوں نے اپنی قربانی پیش کی. ان میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی، ایک کی رد ہو گئی. رد جن کی ہو گئی قربانی یعنی قبول نہیں ہوئی ان کی قربانی، تو انہوں نے جس کی قربانی قبول ہوئی اس کو وارننگ دیا، کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا. تو اس نے کہا کہ تم قتل کرنے آؤ گے تو میں کچھ بھی نہیں کروں گا. جب تم ہاتھ اٹھاؤ گے مجھے مارنے کے لیے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی گناہ تمہارے سر آ جائے. یہ انہوں نے کہا. اس کے بعد اور تفصیلی واقعہ ہے انشاءاللہ آگے سنیں گے ہمیں. تو یہاں دیکھیں آدم علیہ السلام کی اولاد کا ذکر ہو رہا ہے. تو آدم علیہ السلام کے اولاد میں حابیل اور قابیل کا ذکر خاص طور سے ملتا ہے. اب اس ٹائم پہ شادیاں کیسے ہوتی تھیں؟ ابھی میں بتایا آپ کو کہ قابیل یہ پہلی اولاد ہے جن کے ساتھ ایک بہن اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے جن کی بہن کو، اور حابیل دوسرے بیٹے ہیں، دوسرا جوڑا ہے. تو اس جوڑے میں بھی اللہ نے ایک اور بہن کو حابیل کے ساتھ ایک اور بہن کو پیدا کرتا ہے. حابیل قابیل کی بہن سے شادی، قابیل حابیل کی بہن سے شادی، اس طرح سے چلتا ہے. اب ہوا یہ کہ قابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بہن جو ہے وہ تھوڑا خوبصورتی میں بہتر تھی، تو وہ اپنی بہن سے شادی کرنا چاہے، یہ جبکہ ان کے لیے حرام تھا. تو انہوں نے کیا کیا، میں میری بہن سے شادی کروں گا، حابیل کو میں نہیں دوں گا میری بہن، میں حابیل کی بہن سے شادی نہیں کروں گا، یہ انہوں نے کہا. مگر حابیل نے اس بات کو انکار کر دیا. کیا کہا کہ جو حکم اللہ کا ہے، جو حکم والد کا ہے، اسی بات کو ہم مانیں گے، اسی بات کو ہم سنیں گے. یہ بات چلی. تو جب آدم علیہ السلام بھی وہاں موجود تھے، آدم علیہ السلام نے کہا چلو دونوں قربانی پیش کرو. تو حابیل بکریاں چراتے تھے، وہ کیا کرے، ایک بکری کو بڑے تازہ زبردست دمبے کو انہوں نے اللہ کے راہ میں قربانی دی. اللہ نے قبول کر لیا. اب قابیل کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، تو کھیتی باڑی کا کام جو اناج تھا، جو سڑا ہوا گلا ہوا اناج لا کے اللہ کے راہ میں قربانی کے لیے پیش کیے. اللہ اسے رد کر دیا، قبول نہیں کیا. تو نیت میں بھی خطرہ ہے، تو جھولی میں بڑا خطرہ. تو قابیل کو اللہ تعالیٰ نے ان کی قربانی کو رد کر دیا. تو اس کے بعد ہوا یہ کہ انہوں نے حابیل کو وارننگ دیا، میں تمہیں قتل کروں گا. اب وہی بات آگے ہم نے سنا کہ حابیل میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. اب حابیل کو یاد رکھنے کے لیے ہمیں حابیل ہالک یعنی حابیل کیا ہے، ہلاک ہو گئے. قابیل قاف سے آتا نا، قاتل قتل کرنے والے، یہ ہم یاد رکھیں. قابیل کیا کرے، قتل کرنے والے. حابیل کیا ہوئے، ہلاک ہو گئے. تو دو طرح کی روایتیں ہیں. قابیل نے کس طرح سے مارا حابیل کو، قابیل حابیل کو کس طرح سے مارا. تو یہ بات جو ہے ایک مرتبہ ہوا ہے کہ بکریاں چرانے میں دیر ہو گئی رات میں، حابیل آنے میں بہت دیر ہوئی حابیل کو. تو آدم علیہ السلام نے کہا بیٹے قابیل سے بڑے بیٹے سے جاؤ حابیل کو ڈھونڈ کے لاؤ. تب دیکھا تو بکریاں وہ چرا رہے تھے. تو آ کر بات چیت کرتے ہوئے بحث ہوئی. بحث میں انہوں نے لوہے کی ایک چیز ان کے ہاتھ میں تھی، اسی سے قتل کر دیا. اس وقت انہوں نے کیا کہا، میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، میں تمہاری طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا. یہ حابیل نے کہا. اس لیے وہ خاموش ہو گئے اور ہلاک ہو گئے، قتل ہو گئے. ایک اور روایت، جب حابیل سو رہے تھے اس ٹائم پہ قابیل بڑا پتھر لے کے آ کے ان کے سر کے اوپر پٹک دیا، کچل دیا، سر چکنا چور ہو گیا. اب یہاں رک کے ہم ذرا سمجھیں، قابیل کو اتنا غصہ قتل کرنے کے لیے یہ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ شیطان پیدا کرا. کیا چیز پیدا ہوئی دل میں؟ حسد پیدا ہوئی. بھائی میری بہن سے شادی کرے گا، قابیل یہ سوچا نا
میری بہن سے حابیل شادی کرے گا، میں یہ کبھی نہیں ہونے دوں گا۔ یہ جلن دل میں پیدا ہوئی، حسد۔ تو معلوم ہوا کہ حسد اتنی بری چیز ہے، یہ واقعہ، یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ حسد اس قدر خطرناک ہے کہ انسان کو قتل کرنے تک بھی لے جاتی ہے۔ اور آگے بڑھے، ہمارے کو کئی باتیں اس سے سمجھ میں آتی ہیں کہ جب دو مسلمان، ایک حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ دو مسلمان جب لڑنے لگے، تلواریں نکال کے قتل کرنے لگے ایک دوسرے کو، تو دونوں جہنم میں جائیں گے۔ قتل کرا ایک آدمی، قتل ہوا دوسرا آدمی۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قاتل، قتل کرنے والا، جو تلوار اٹھا کے مارنے والا، یہ تو مار دیا نا، یہ ظلم کرا ہے نا۔ اب جو قتل ہوا ہے، جس کے اوپر ظلم ہوا، جو مقتول ہوا، وہ کہیں کو جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا مقتول جو قتل ہوا نہیں، وہ بھی کوشش کرا نہیں، مارنے کی کوشش۔ تو اس سے جو بات معلوم ہو رہی ہے کہ دونوں مسلمان ہیں، دونوں جب لڑنے آ گئے، دونوں ایک دوسرے کو مارنے میں آ گئے، تو دونوں کو اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینکے گا۔ تو ایک بھائی قتل کرنے آ رہا، تو دوسرا آدمی برداشت کرے، صبر کرے۔ یہ معنی ہے حضرت قابیل اور حابیل کے واقعے سے ہمارے کو سمجھ میں آنے والی بات۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر جو فتنہ آیا نہیں، عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کرنے کے لیے جو واقعہ پیش آیا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھیرا گیا، گھیرے میں لے لیا گیا، اور طرح طرح سے یعنی مصیبتوں سے دوچار انہیں کیا گیا۔ بہت بہترین اور پیارا واقعہ، ہم سب کو سبق دینے والا۔ اس واقعے میں حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا، لوگوں، بیٹھا ہوا آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا کہ بیٹھا ہوا آدمی بہتر ہے کھڑے ہوئے آدمی سے، کھڑا ہوا آدمی بہتر ہے چلتے ہوئے آدمی سے، چلتا ہوا آدمی بہتر ہے دوڑنے والے آدمی سے۔ میں نے اللہ کے نبی نے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر معاملہ یہاں تک آ جائے کہ کوئی آدمی مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تو میں کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حابیل جو کام کیے وہ کام کرو۔ حابیل کیا کرے؟ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، میری طرف سے کوئی ظلم تمہارے اوپر نہیں ہونے والا۔ تم مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہی، مجھے دھمکی دے رہے ہو، میں تمہیں کیا بھی نہیں کرتا، جاؤ میں معاف کرتا ہوں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ فتنے کو نہ بڑھائیں، فتنہ نہ بڑھے۔ اب آپ مارنے، میں بھی مارنے آؤں تو جھگڑا بڑھے گا، دو خاندان لڑیں گے، 2 سے 4 خاندان لڑیں گے۔ تو یہ بڑی حکمت کی بات ہے، بڑی باریک بات ہے یہ، سبحان اللہ، یہ غور کرنے سے سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہاں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے جو روایت جو منقول ہے کہ انی اريد ان تبوء باثمی واثمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین۔ اس آیت میں حضرت حابیل نے کہا کہ میں، جو بات انہوں نے کہا نا، میں یہ نہیں چاہتا کہ میں گناہ کروں، بلکہ میرے جو گناہ ہیں وہ گناہ بھی تمہارے سر آ جائیں۔ اس کا معنی کیا؟ میرے گناہ بھی تمہارے سر آ جائیں۔ بچے خاموش بیٹھو، خاموش بیٹھو۔ میرے گناہ بھی تمہارے سر آ جائیں، اس کا معنی کیا؟ میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، ٹھیک ہے بات۔ اب یہ انی اريد ان تبوء باثمی واثمک فتکون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمین، اس آیت کی شرح میں اگر ہمارے کو سمجھنا ہے تو یہ باتیں ضرور ہم غور کریں کہ ایک آدمی کسی کو قتل کرا، 2 آدمی ہیں، ایک آدمی ناحق کسی کو قتل کرا، اب ناحق کا حق دلوانا ہے۔ قیامت کے دن یہ ہوگا کہ حق دلوانے کے لیے اس کی نیکیاں اس کو دیتے رہیں گے، اس کی نیکیاں اس کو مفلس کا جو واقعہ ہے، مفلس وہ آدمی ہے جس کے پاس نیکیاں تو بہت سارے رہیں گے مگر وہ کسی کا حق مارا رہے گا۔ جب حق دلواتے رہیں گے، حق دلوانا مطلب اس کے نیکیاں ان کو دیتے رہیں گے۔ اب نیکیاں ختم ہو گئی، گناہ ہے باقی، تو گناہ کیا کریں گے؟ گناہ دیں گے؟ گناہ نہیں دیتے، ان کے گناہوں کے لیے ان کی سر پہ ڈالیں گے، یہ معنی ہے۔ تو حابیل خاموشی اختیار کیے، میں ظلم نہیں کرتا، میں زبردستی نہیں کرتا، میں گناہ نہیں کرنے والا، تو یہ کہا حضرت حابیل نے، تو یہ معنی ہے۔ اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو حدیث پیش کی، ظلمن جو قتل ہوئی ہے، یعنی حابیل جو ظلمن قتل کیے گئے حابیل، اور قابیل نے قتل کیا تو ظلم کیا قابیل، تو امت میں سے جو بھی قتل ہوگا، جو بھی ظلم ہوگا، تو ایک حصہ قابیل کو پہنچے گا، آدم علیہ السلام کے بیٹے کو، اس لیے کہ سب سے پہلے انہوں نے ظلم شروع کیا، ظلم کو آغاز کیا۔
اس سے یہ بات بھی ہمارے کو سمجھ میں آتی ہے کہ کون تو بھی کیا تو بھی گناہ کا راستہ کھول دیے تو وہ راستے میں آنے والے جتنے لوگوں کو گناہ ملے گا، جتنے لوگوں کو عذاب ملے گا، وہ پورا کا پورا عذاب کھولنے والے کو بھی ملے گا۔ کسی ایک آدمی کو دیکھ کر دوسرے آدمی اس کو دیکھ کے وہی کام کرتے ہیں تو اس کام کرنے والے کو بھی گناہ ملتا رہے گا، اور وہی اس کے مقابلے میں نیکی بھی ہے۔ من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعلہ کی حدیث ہے کہ جو آدمی کسی کو رہنمائی کرتا ہے نیکی کی، کسی کو دین کی طرف بلاتا ہے، ایک بات ہی سکھاتا ہے، اسے ایک بات پر عمل کرنے پر ایسے دسیوں لوگ بھی اگر سنتے، سیکھتے اور عمل کرتے ہیں، تمام لوگوں کو جتنا ثواب اللہ دیتا ہے، نیکی کی طرف بلانے والے کو اللہ پورا کا پورا ثواب دیتا ہے، پورا حصہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ یہ حدیث بھی ہمارے کو سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہ جو باتیں ہیں حضرت حابیل اور قابیل کی باتیں، اس کے بعد قابیل کو سزا دینے کے تعلق، یعنی قابیل جو قتل کیے نا، ظلم کیے تھے، حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلم اور قطع رحمی، ظلم کرنا، کسی کے اوپر ناحق ظلم کرتے ہیں، اس کی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اٹھا کے رکھتا ہے۔ اور اسی طرح قطع رحمی، رشتوں کو توڑنا، رشتہ داری کو توڑ دینا، اس کی بھی سزا اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی دیتا ہے۔ امام مجاہد علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو ایسی سزا دیا کہ اس کی پنڈلی، قابیل کی پنڈلی اور ران دونوں چپک گئے زندگی بھر، وہ ایسے ہی رہا۔ اور یہ بھی سزا اس کو دی گئی، قابیل کو سورج جدھر نکلتا تھا اس طرف اس کا رخ ہو جاتا تھا، اس طرف اس کا منہ ہو جاتا تھا، اور ایسے وہ پوری زندگی چھیلتا رہا، یعنی ظلم کی کرنے کی وجہ سے۔ یہ سب واقعہ ہم غور کریں کہ یہ سب کیوں پیدا ہوا، یہ صرف اور صرف حسد کی وجہ سے جنم لیا۔ حسد کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا نیکیوں کو یہ ایسے کھائے گی جیسے لکڑیوں کو انگار کھا جاتی ہے۔ تو حسد سب سے پہلا گناہ ہے، یہ حسد سب سے پہلے کرنے والا شیطان ہے۔ انسانوں میں کرنے والے سب سے پہلے آدم کے بیٹے قابیل ہیں۔ تو یہ جو غلطیاں ہوتی ہیں انسان سے، غلطی ہونے کے بعد پچھتاوا آئے، یہ انسانی علامت ہے۔ پچھتاوا آنا اور سدھر جانا انسان کی علامت ہے۔ اسی لیے آدم علیہ السلام نے بھی جب ان کو غلطی کا احساس ہوا تو فوراً اللہ سے دعا سیکھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ دعا انہوں نے کی۔ اور قابیل کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے پہلے یہ حسد کیا اور ظلم کیا، اور یہ ظلم کرنے کے بعد اس کے اوپر ایسا عذاب اللہ تعالیٰ مسلط کرا، اور قیامت تک آنے والے جتنے بھی لوگ ظلم کرتے رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، یعنی ظلم کرتے رہیں گے، قتل کرتے رہیں گے، اس کا ایک حصہ قابیل کے اکاؤنٹ میں پڑتا رہے گا مسلسل، دنیا اور آخرت میں بھی دیے جانے والے دو طرح کے یہ عذابات ہیں۔ اس کے بعد اب اللہ آدم علیہ السلام کی جو نسل بڑھی، ابھی میں نے بتایا امام ابن جریر علیہ رحمہ کی روایت کے حوالے کے ساتھ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 40 جوڑے نصیب کیا، ایک اور روایت میں 120 جوڑے اللہ نے نصیب کیے۔ اس کے بعد سے اولاد بڑھتی گئی، پھیلتی گئی۔ یہ کیسا پھیلی؟ اس میں بھی صراحتاً امام ابن کثیر کے حوالے سے میں یہ پورے باتیں بتا رہا ہوں، امام ابن کثیر کی جو کتاب ہے قصص الانبیاء، اس کتاب کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں۔ تو یہاں پر امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے اہل کتاب بولے تو یہود و نصارہ کی باتیں، یہود و نصارہ کی روایتیں، ان روایتوں کی جو بھی باتیں ہیں جس کو ہمیں ماننا بھی نہیں، انکار بھی نہیں کرنا، خاموشی اختیار کرنا، اس کا ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ کہ ہمیں چاہیے کہ جو بھی باتیں اہل کتاب سے ریلیٹیو ہیں، تعلق رکھتے ہیں، ان کے ساتھ ہمارا رویہ ایسا ہو کہ ہم انکار بھی نہیں کرتے، تصدیق بھی نہیں کرتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ ان روایتوں کی بات ہے، میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو کہ نسل کیسے پھیلی، انہوں نے نقل کیا ہے، اور تاریخ میں مفسرین محدثین کہیں بھی یہ واقعہ نقل نہیں کیا کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے حابیل اور قابیل کے سلسلے میں تفصیلی واقعہ کہ قابیل عدن نامی علاقے میں رہے، ان کی اولاد کئی اولاد پھیلی، انہی کے اولاد میں سب سے پہلے بانسری اور بین بجانے والے بھی پیدا ہوئے، اس طرح سے بہت سارے، اور کاٹن کا کپڑا بھی انہی کے اولاد میں سے سب سے پہلے سینے والے بھی پیدا ہوئے بول کر روایت ہے۔ اسی طرح اہل کتاب میں حضرت شین یا شیس علیہ السلام کا بھی ذکر انہوں نے کیا، یہ کہیں بھی تفسیر میں امام ابن کثیر نے بھی نقل نہیں کیا ہے، بلکہ یہ حوالہ اہل کتاب کے حوالے سے انہوں نے دیا ہے۔ تو اس میں بھی حضرت شیس علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں، آدم علیہ السلام کی جوڑوں میں، یعنی ان کی جو اولاد ہے اس میں سے ایک شیس علیہ السلام بھی پیدا ہوئی ہے، اور ان کو انہوں نے وصیت کی۔ انشاءاللہ وصیت اگلے اتوار ہم سنیں گے۔ البتہ یہاں پر یہ بات ضرور سنیں
کہ حابیل کی اولاد، حابیل کے بدل اللہ نے ان کو یہ بیٹا دیا، شیل کو اللہ نے نصیب کیا۔ اس کے بعد ان کی اولاد میں بہت سارے، انوش بول کے ایک بیٹا، پھر ان کے بعد قینان، مہلائیل، ایسے کئی اولاد، ایک ایک کی عمر، ان کی عمر میں بڑی بڑی، ایک ایک کی عمر 900 سال سے زیادہ، 160 سال ہوتے، 135 سال، 65 سال ہوتے، ایک اولاد ہوتی تھی۔ 160 پر 5 سال کے بعد اولاد ہونا۔ آج یہاں ہمارے یہاں شادی ہو کے 5 سال 3 سال ہوتے، اولاد نہیں ہو رہے تو درگاہوں کا چکر کاٹنے جاتے ہیں۔ تو ان کو اللہ لمبی لمبی عمریں دیا تھا، ہماری عمریں ویسی نہیں۔ ہماری عمروں کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کی عمریں 60 سال 70 سال کے بیچ میں ہیں، اس سے مزید جس کو اللہ چاہے، اس سے زیادہ جس کو اللہ چاہتا ہے زندہ رکھتا ہے، ورنہ 60 اور 70 سال کے بیچ میں میری امتوں کی عمریں ختم ہو جاتی ہیں، یہ اللہ کے نبی نے فرمایا۔ ان کی عمروں کو اللہ تعالیٰ نے بہت طول دیا، لمبی لمبی عمریں، پورے 10 پشتیں۔ آدم علیہ السلام کی اولاد حابیل، حابیل کے اولاد میں سے یہ سب انوش، ایسے نام، کئی نام اہل کتاب نے ذکر کیا۔ ان ناموں کے 10 پشتوں کے بعد، 10 پشتیں بولے تو ایک باپ کے بعد پھر بیٹا، بیٹے کے بعد اور ایک بیٹا، ایسا 10 نسلوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آتا ہے۔ نوح علیہ السلام 10 پشتوں کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اور ایک بات بھی مفسرین نے نقل کیا، روایت کیا کہ 10 نوح علیہ السلام کے تذکرے میں ہم انشاءاللہ تفصیل سے سنیں گے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے 10 نسل، 10 پشتیں تک اللہ تعالیٰ نے شرک اس میں داخل ہی نہیں کیا۔ سبحان اللہ، کیسا رہے گا ماحول دیکھو، شرک نہیں تھا، اس کے بعد شرک پیدا ہوا۔ 10 نسلوں کے بعد نوح علیہ السلام پیدا ہونے سے پہلے یہ شرک لوگ کرنے لگے، ان میں سے جو نیک لوگ تھے ان نیک لوگوں کی پوجا پاٹ کرنے لگے، اس کے بعد شرک پیدا ہوا۔ تو بہرحال یہ کچھ باتیں تھیں۔ اور نوح علیہ السلام کے اولاد میں سے بھی وہی جو حام، سام اور یافث، ان اولاد کا ذکر آتا ہے۔ تو یہ سب بھی اہل کتاب کی روایت ہے۔ البتہ جو باتیں امام ابن جریر علیہ رحمانی، امام مجاہد علیہ رحمانی، جو میں نے بتایا ابھی حوالہ دیا، تو یہ ان کی جو روایتیں ہیں صحیح روایتیں ہیں بالکل۔ بہرحال اب انشاءاللہ ہم بات کو ختم کرتے ہیں، اور جو خلاصے کے طور پر ہم نے ایک مرتبہ سرسری نظر کرتے ہوئے کہ آدم علیہ السلام کا جو آج ہمیں قصہ سنے آدم علیہ السلام کے اولاد کا، آدم علیہ السلام کی اولاد کتنی تھی، اور آدم علیہ السلام کی اولاد سے اللہ نے عہد لیا، میثاق لیا، وعدہ لیا اللہ تعالیٰ، نہ صرف اولاد بلکہ اولاد میں بھی انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ نے وعدے دیا تھا۔ اسی طرح ہم نے یہ بھی سنا حابیل اور قابل کا قصہ، اور سورہ مائدہ کے اندر اس کا تذکرہ، پھر اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کو کتنے جوڑے دیا، کتنی اولاد دیا، یہ بھی ہم نے سنا۔ اس کے بعد آخری کچھ باتیں ہیں، انشاءاللہ اگلے اتوار ختم ہوگا، انشاءاللہ ہو سکے تو آئندہ اتوار ہی اس کے اوپر جائزہ بھی لیا جائے گا۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں، ایک چھوٹا ٹیسٹ رہے گا، ایگزام رہے گا، اللہ سے ہم سب دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو، سبھی حضرات کو، جو یہ واقعات ہم سنتے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے قصے سنتے ہیں، عبرتیں حاصل کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔